یہ خواہش ہے، بہت ضروری ہے ان حالات میں، اس لیے کہ ہم کوئی جو ہدف ہم رکھتے ہیں اس کے لیے مشکلات پیدا نہ ہوں، بہت ضروری ہے۔ یہ ایک فتنہ ہے، یہ بل ایک فتنہ ہے، ایک شرارت ہے، بلکہ ایک بدماشی ہے۔ یہ غیر پارلیمانی لفظ ہے، لیکن تنگ آمد بجنگ آمد۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اس کے باوجود کہ ہم اس ملک کے اندر ہم نے محفلیں سجائیں اتحاد کی، 57 اسلامی ملکوں میں اتحاد کے حوالے سے اس قسم کے اقدام نہیں ہوئے جو ہم نے یہاں پاکستان میں کیے۔ کانفرنسیں ہوتی ہیں، محفلیں ہوتی ہیں، سیمینار ہوتے ہیں، لیکن ایک تنظیم کی شکل میں تمام مسالک کو پرونا، یہ امتیاز خدا نے ہمیں عنایت کیا۔ تشیع کا یہ کردار ہے، یہ تشیع کا میں سمجھتا ہوں کہ اس کا امتیاز ہے کہ اس نے اس ملک کے اندر اگر آپ بر صغیر کو جانتے ہیں اور وہاں کیا صورتحال تھی اور کس نوعیت کی یہاں تعصبات تھے اور فرقہ واریت تھی، اور اسی خطے کی اگر قدیم حالات کو جانتے ہیں، میں ٹائم نہیں ہے ورنہ بیان کروں، جہاں اگر پتہ چلتا تھا کہ یہ شخص عزادار ہے یا شیعہ ہے تو حقہ پانی بند، سوشل بائیکاٹ، ہم نے خود دیکھا اسی علاقے میں گزر گئی وہ باتیں۔ اس خطے میں، اس بر صغیر کے اس حصے میں ہم نے برابری کی بنیاد پر، انما المؤمنون اخوہ کی بنیاد پر، ابھی میں کہتا ہوں اس کو مد نظر رکھیے گا، بھولیے گا نہیں، کلمہ گو آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ اس میں ہم نے اتحاد کو فروغ دیا، مشترکات کا قیام اور مقدسات کا احترام، یہ ہمارا مشن تھا جس میں ہم کامیاب ہوئے۔ اور ہم نے آئسولیٹ کر دیا ان لوگوں کو جو اس قسم کے اتحاد کے خلاف تھے اور تشیع کی مخالفت میں جو رہے اس ملک میں، ان کو ہم نے آئسولیٹ کیا اور ایک اتحاد کی فضا قائم کی۔ یہ بالفتنہ ہے، یہ ان لوگوں کی طرف سے ہے جنہوں نے پاکستان کے عوام کو مشکلات میں مبتلا کیا۔ میں اس کی ابھی ہزاروں شہداء کے حوالے سے، اور جو اس ملک کے اندر جس طرح تکفیر کا بازار گرم کیا گیا اور گڑے مردے اکھاڑ کر کس طریقے پہ یہاں تکفیر ہوئی اور اس کو گلی کوچوں تک بڑھانے کی کوشش ہوئی اور کس طریقے پہ بے گناہ لوگوں کو قتل کیا گیا، یہ ایک تاریخ ہے۔ ان لوگوں پر ہم کوئی اعتماد نہیں کر سکتے، یہ بل ان کی طرف سے ہے، سنیوں کی طرف سے نہیں ہے۔ یہ بل سنی اگر خاموش ہو گئے ہوں یا کسی نے ان کی حمایت کی ہو تو مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے۔ یہ ان لوگوں کی طرف سے جو پہلے اس ملک کو مشکلات میں تباہی اور بربادی کا نشانہ بنا چکے اور اس ملک کو مشکلات میں عوام کو کر چکے، اب عوام کبھی ان پر اعتماد کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس لیے اس بل کو ہم نے مسترد کیا، ہم سب مل کر اس کو مسترد کرتے ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس بل کے خلاف بہت سے پہلو آپ حضرات نے بیان کیے، میں نے تھوڑی سی توجہ آپ کے دلائی کہ بڑے متین انداز میں، سنجیدہ انداز میں اپنی گفتگو کو جاری رکھیے، اپنی مجالس میں ذاکرین کرام سے گزارش ہے، علماء سے گزارش ہے، قراردادیں پاس کیجئے، چیلم اور دوسرے جو چیلم کے جو جلوس آنے والے ہیں، ان جلوسوں کو بڑے تجھ کو احتشام کے ساتھ شان شوکت سے قائم کیجیے، اور اس میں بھی یہ بل کی صدا گونجنی چاہیے۔ اصل مسئلہ ہے آواز کا گونجنا اور متحد ہو کر آواز کا بلند ہونا۔ نعرہ تکبیر!
सुनामी आ सकता था अगर हम इजाजत देते लोगों को आने की, रोका होगा। मुल्क, मैं जिम्मेदारों को मुतवज्जे करता हूँ, हल निकालो उसका, इसका हल निकालो। ये बिल काबिल कबूल नहीं है। अब कहते हैं को कुछ कहते हैं को रब को। मैंने एक शख्स से, एक जिम्मेदार से, सेनेट के जिम्मेदार को खत लिखा था। तमाम सेनेटरों से राब्ते हुए, मैं तफसीलात नहीं बताता, जिद्दोजहद जारी रही, लेकिन इसके बावजूद भी यह बिल 25 आदमियों की मौजूदगी में पास किया। ताज्जुब का मकाम है। 8 आदमी उधर कह रहे थे, वहां थे। ये चोर दरवाजे से क्यों ला रहे हो इस बिल को? ये सहाबा के एहतराम का बिल नहीं है, ये सहाबा के नाम पर धोखाधड़ी है। बिल्कुल सहाबा के नाम को इस्तेमाल करके अपने आप को आगे बढ़ाने का बिल है। ये वो लोग हैं जो पहले भी करतूत कर चुके, इन पर कभी एतमाद नहीं किया जा सकता। मैं समझता हूँ कि जिम्मेदारी है इस वक्त जिनके पास ये बिल मौजूद है, उनकी जिम्मेदारी है कि इसमें कोई मुनासिब लाए अमल, उसको नामंजूर करें और आगे भेजें। हमारी जिम्मेदारी है। अगर न हुआ तो हमारी जिद्दोजहद जारी रहेगी, मुसलसल जारी रहेगी, और तसलसल के साथ उलमाए किराम और ज़ाकिरीन निज़ाम इसको जारी रखेंगे मुस्बत अंदाज में। हम हज़ाराई नहीं चाहते, हम शिया सुन्नी मसला पैदा नहीं करना चाहते। हम ये समझते हैं कि सहाबा के एहतराम के नाम पर पहलू बहुत से हैं, इल्मी दूसरे वगैरह हो चुके, ये काबिल कबूल नहीं है। और मैं समझता हूँ कि अगर इस सिलसिले को जो हमने आज अपना मौके बड़े मुस्बत अंदाज में, संजीदा अंदाज में पेश किया है, हम और भी कर सकते थे। मैंने कहा कि सुनामी आ सकता था, नहीं रोका हमने। हम अभी अब उलमाए किराम और ज़ाकिरीन निज़ाम और नुमाइंदा हजरात के जरिए अपना पैगाम पहुँचाना चाहते हैं। न हुआ तो मैं समझता हूँ, मैं दावत देता हूँ आप सबको यकम रबीउल अव्वल बरोज़ एतवार इस्लामाबाद में इजाजत दीजिए दो कलिमात कह दूं। लोगों को आमादा कीजिए, लोगों को आमादा कीजिए कि अपने इंतजामात पर तशरीफ लाएंगे। कायदे मिल्लत जाफरिया ने ऐलान कर दिया, आप अपनी बेदारी का सबूत दीजिए। हयात मिन्नत जिल्ला, 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 हयात मिन्नत जिल्ला। कायद के फरमान पर जान भी कुर्बान है, साजद के ऐलान पर जान भी कुर्बान है, कायद के ऐलान पर जान भी कुर्बान है, साजद के ऐलान पर जान भी कुर्बान है। बड़ी वजह ये मैं अर्ज करूं कि ये तवक्को न रखिएगा कि कोई मेजबान होगा, आप सब मेजबान होंगे, अपने अपने इंतजामात पे आएंगे और उस वक्त तक रहेंगे
جب اس مسئلے کا اس پرابلم کا کوئی مناسب حل نہیں نکال دیا جائے. ایک دن کے لیے نہیں ہوگا. قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں کا فرمان پاؤ جان بھی قربان ہے سید کے پر جان بھی قربان ہے ہماری نفس کو کربلا کربلا ہماری نفس کو کربلا کربلا تیاری کر کے آنا. تیاری کر کے آنا. کوئی شکایت قابل قبول نہیں ہوگی. جس طرح مدینہ سے کربلا کی سفر ہوا تھا نا, اس کو یاد کرتے ہوئے مکمل تیاری سے آنا. یہ سب کا مسئلہ ہے. یہ سب سے پہلے پاکستان کا مسئلہ ہے. پاکستان اس لیے نہیں بنا تھا. کیا یہ قائد اعظم کا پاکستان ہے؟ میں پھر بات کروں گا. کیا پاکستان اس لیے ابھی دوسری مسئلہ میں چھیڑتا نہیں ہوں. میں ایک وائٹ پیپر بنا چکا ہوں آزاداری سید و شہداء کے لیے, ذاکرین کے لیے خصوصی طور پر. میں نہیں مانتا. یہ فرما دیں تنہا آنا یا بیوی بچوں کے ساتھ آنا. فی الحال تنہا. میں نہیں مانتا ان پابندیوں کو, ان قیود کو. میرا مومن اگر گھر میں نیاز کر رہا ہو تو اس پر FIR درج ہو. یہ کون سا پاکستان ہے؟ کون سا پاکستان ہے؟ مجھے کون سا پاکستان ہے یہ؟ یہ میں ابھی میں اس دفعہ جو ایک یہ کام ہوا پھر دوسرا جو سلسلہ ہوا ہے, ابھی میں اب مکس نہیں کرنا چاہتا. ابھی اس مسئلے پہ ہم ایک پر فوکس کریں گے, مرکوز کریں گے, اور اسی سلسلے میں تیاری کیجیے. اللہ تعالی حامی و ناصر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. شیخ صاحب قبلہ کی خدمت میں گزارش کی تھی کہ دعا فرمائے. ٹیلی فون کے نام پہ اپنی رحمت اور برکت نازل فرما. شر شیطان, شر دشمنان سے ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھ. تشیع کو سرفرازی, عزاداری سید و شہداء کو سربلندی عنایت فرما. دشمنوں کی سازشوں کو ناکام بنا. دلوں میں جو حاجات ہیں تو علیم بذات صدور ہے, پوری فرما. ہم سب کی توفیقات خیر میں اضافہ. تمام شرکائے کرام, علماء کرام, ذاکرین اعظام,